چوتھی چیز جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ پاک سے اس کا سوال کریں، وہ جنت ہے۔ جنت کے بھی درجات کو بیان کیا گیا۔ جنت کے 8 درجے ہیں۔ پہلے درجے کو دار الجلال کہا گیا ہے، دوسرے کو دار السلام کہا گیا ہے، تیسرے کو جنت المأویٰ کہا گیا ہے، چوتھے کو جنت الخلد کہا گیا ہے، پانچویں کو جنت النعیم کہا گیا ہے، چھٹی کو جنت القرار کہا گیا ہے، ساتویں کو جنت الفردوس کہا گیا ہے، اور آٹھویں کو جنت العدن کہا گیا ہے۔ جنت الفردوس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ جنت ہے کہ جس کا چھت اللہ کا عرش ہوگا۔ اور جنت عدن کے بارے میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنت کو اور اس کی حور کو اللہ پاک روزانہ 5 مرتبہ سجاتے ہیں اور قیامت تک سجاتے رہیں گے۔ ہم جب کسی گھر کی ڈیکوریشن کرتے ہیں یا کسی دلہن کو سجاتے ہیں تو ہماری ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں یہ چیز اوور ہو رہی ہے، مگر اس جنت میں کتنی وسعت ہوگی کہ جس سے اللہ پاک قیامت تک سبحان اللہ سجاتے چلے جائیں گے۔ اب جنت میں بھی بہت کچھ ہے جس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ کچھ چیزوں کا ذکر کر لیتے ہیں، جیسے وہاں کے گھر، وہاں کے محل۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں کچھ محل ایسے ہوں گے کہ جو سونے کے ہوں گے اور اس کی ہر چیز سونے کی ہوگی۔ بعض ایسی جنتیں ہوں گی جو چاندی کی ہوں گی، ان کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ پھر میں نبی فرماتے ہیں زمرد اور یاقوت کے محل وہاں پہ دیے جائیں گے۔ اب جس کلر کا یہ پتھر ہوتا ہے اسی کلر کا پورا وہ محل ہوگا، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے جوڑ موتی سے، ایک سفید بے جوڑ موتی سے پورا ایک محل جو ہے وہ تعمیر کیا جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے کچھ گھر ایسے ہوں گے کہ جب تم انہیں اندر سے دیکھو گے تو باہر نظر آئیں گے، باہر سے دیکھو گے تو اندر تک نظر آئے گا۔ ایسے شیشے کے گھر ہم دنیا میں تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے، صرف ہم لوگ ونڈوز ہی بنا سکتے ہیں، لیکن وہاں اللہ پاک پورے گھر ایسے خوبصورت بنا دے گا، سبحان اللہ۔ پھر نبی علیہ السلام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جنت کا جو ڈیزائن ہوگا وہ جنت دی کی خواہش کے مطابق ہوگا، یعنی کہ جیسے بعض لوگوں کو سیٹنگ چینج کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ بہت جلد بور ہو جاتے ہیں کسی ایک چیز سے، تو میں نبی نے فرمایا کہ جنت کی جو سیٹنگ ہے وہ چینج ہوتی رہے گی، تبدیل ہوتی رہے گی۔ پھر اللہ پاک نے سورہ واقعہ میں جیسے آپ کے سامنے سنایا گیا تھا کہ اللہ وہاں کے گاؤ تکیوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں کارپٹ کا ذکر کرتے ہیں، وہاں کے کشن کا ذکر کرتے ہیں، تکیوں کا ذکر کرتے ہیں، پردوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے، سبحان اللہ۔ وہ تو انسان کی سوچ سے بالا تر کی چیزیں ہیں۔ پھر کھانے پینے پہ آ جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں دعوت ہوگی تو مینیو سلیکٹ کیا جائے گا، تو مینیو کے لیے وہ کیا ہوگا کہ ایک بادل آئے گا، اور جب وہ بادل آ کے دسترخوان سے ہٹے گا تو دسترخوان پہ ہر وہ چیز ہوگی جو کہ انسان کے دل میں ہوگی کہ میں یہ کھاؤں۔ پھر انسان جنت میں جو ہے وہ بھوک کے لیے نہیں کھائے گا، بلکہ وہ صرف اپنے ذوق طبع کے لیے کھائے گا، اور جب وہ زیادہ کھا لے گا، جیسے اوور ایٹنگ ہوتی ہے ہمارا بہت بڑا مسئلہ، تو موٹے ہونے کا خوف نہیں ہوگا الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں کے ہضم کرنے کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ ہلکا سا جنتی کو پسینہ آئے گا تو کھانا ہضم ہو جائے گا اور جنتی پھر اسے دوبارہ کھانے شروع ہو جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ہر لقمے کے بعد جو دوسرا لقمہ آئے گا اس کا ٹیسٹ پہلے ٹیسٹ سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اور وہ 70 گنا زیادہ ذائقے والا ہوگا۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنتی دنیا کے کھانوں کو سوچے گا تو اسے گھن آئے گی کہ ہم دنیا میں کیا کھایا کرتے تھے، کہ اتنے اعلیٰ درجے کا اللہ پاک وہاں پہ نصیب کریں گے۔ پھر جو وہاں کے مشروب ہوں گے اس کے لیے قرآن میں تسنیم کا ذکر آتا ہے، سلسبیل کا ذکر آتا ہے، کوثر کا ذکر آتا ہے۔ یہ ایسے خوبصورت جام ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ جام تو ایسے ہوں گے کہ جنت کی حوریں پلائیں گی، کوئی خدام پلائیں گے، اور کچھ جام ایسے ہوں گے جو اللہ رب العزت خود اپنے پیارے بندوں کو خود پلائیں گے، سبحان اللہ۔ تو پھر وہ کیا جام ہوتا ہوگا؟ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، جو ہر مومن کے گھر کے آگے سے بہا کریں گے۔ ہم جب یہ ویوز سوچتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہم بیچارے لئی دیکھنے والے، نالے دیکھنے والے، تو ہم یہ ویوز پہلی بات سوچ ہی نہیں سکتے۔ ایک بیچاری جھیل دیکھنے کے لیے ہمیں ناران کاغان جانا پڑتا ہے، لیکن وہ کیا منظر ہوگا کہ ہر مومن کے گھر کے آگے سے جو ہے وہ یہ نہریں گزر رہی ہوں گی، سبحان اللہ۔ پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کی صبح و شام کی شناخت کیسے ہوگی، کہ جنت کے پردے اٹھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں صبح کا وقت تھا، اور جب جنت کے پردے گرائے جائیں گے تو ہمیں ہوگا کہ یہ دنیا میں شام کا وقت تھا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنت میں نماز کا وقت ہوگا تو جنت کے درختوں کے پتوں میں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی اور فرشتے تکبیر کہیں گے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں دنیا میں ہم ان وقتوں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن کا اس طرح سے پتہ چلے گا جنت میں کہ بعض جنتیوں کو اللہ رب العزت کا دیدار جمعے کے دن نصیب ہوا کرے گا۔
پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں مہینے کے گزرنے کا اندازہ اس طرح سے ہوگا کہ ہر جنتی کو اللہ رب العزت کی طرف سے مہینے شروع ہونے پر ایک ہدیہ ملے گا، تو انسان سمجھ جائے گا کہ آج نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ پھر جنت میں عید کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ رب العزت کی طرف سے ایک دعوت ہوگی جو تمام جنتیوں کے لیے ہوگی، تو انسان سمجھ جائے گا اچھا ہمارے دنیا میں یہ عید کا وقت تھا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک بازار ہوگا اور اس میں ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ جائے گی، تو وہاں پر جیسا حسن وہ پسند کرے گی اسی کے مطابق حسن اس کو وہاں پہ نصیب ہو جائے گا۔ بعض روایت میں آیا کہ وہاں پہ ایسے تصویریں لٹکی ہوئی ہوں گی، تو انسان کو جو تصویر اچھی لگے گی مجھے یہ حسن پسند ہے، تو اللہ پاک ایسا حسن اس کو دے دیں گے۔ تو دنیا میں کتنا انسان کوشش کرتا ہے بیوٹی پارلروں میں جا کے ادھر ادھر کہ میری لک ویسی ہونی چاہیے، تو وہاں اللہ پاک سبحان اللہ اپنی مرضی کا حسن نصیب فرمائیں گے۔ دنیا میں بعض اوقات آپ کو بڑے ایسے لوگ ملتے ہیں جنہیں دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، لیکن آپ ویسے بن نہیں سکتے، تو یہ حسرت بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہاں پہ پوری فرما دیں گے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جہنم میں جہنمیوں کا جسم جو تھا وہ بہت بڑا بنا دیا جاتا تھا، ایسے جنتیوں کا جسم بھی بہت بڑا ہوگا۔ بعض روایت میں یاد ہے کہ آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق جو ہے وہ جنتیوں کو قد دیے جائیں گے۔ ظاہری بات ہے یہ جو نعمتیں اور جو محل کے تذکرے ہم سنتے ہیں، اس میں چھوٹا سا انسان تو پھر کہیں نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ اس روایت میں ہم نے یہ سنا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو اتنے لمبے بال دے دیے جائیں گے جیسے کہ 6-7 منزل مکان ہوتا ہے، اتنے لمبے تو اس کے بال ہوں گے۔ جیسے ہم بعض روایت میں دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت کو جنت کا جو لباس پہنایا جائے گا، اس لباس کا جو گھیر ہوگا، اس فراق کا جو گھیر ہوگا وہ تقریباً 3 میل تک ہوگا۔ ابھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچیوں کو ہمارے کتنا شوق ہوتا ہے میکسیز پہننے کا، اور یہ کہ جن کے گھیر بہت ہوں، جس کی فال بہت اچھی ہوں، تو اللہ جنت کے لباس کی سبحان اللہ ایسی خوبصورت فال دیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں درخت ہوگا انار کا، اور انار لگے ہوں گے، تو جب جنتی عورت ان انار کو توڑے گی تو اس کے اندر سے جو ہیں وہ نئے نئے لباس نکلیں گے، اور یہ لباس اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ان میں 70,000 رنگوں کی جھلک نظر آ رہی ہوگی۔ تو جنہیں ٹائی ڈائی کا بہت شوق ہوتا ہے، جنہیں ملٹی کلرز کا شوق ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہاں پہ ایسے سبحان اللہ ایک لباس سے جو ہے وہ 70,000 رنگ جھلک رہے ہوں گے۔ جنت کی عورتوں کو اور مردوں کو وہاں تک زیورات پہنائے جائیں گے جہاں تک وضو کا پانی جاتا ہے، مگر ان زیورات کی خصوصیت ہوگی کہ جب وہ آپس میں ٹکرائیں گے جو ان کی آواز آئے گی تو اس سے تسبیحات کی اور ذکر کی آوازیں آئیں گی۔ پھر مردوں کو بہت شوق ہوتا ہے، ویسے تو مردوں کو حور کا بہت شوق ہوتا ہے، حور کے بعد مردوں کی جو بہت پسندیدہ چیز ہوتی ہے وہ سواری ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں کے لیے وہاں پہ ابلک گھوڑے ہوں گے جن میں کالی دھاریاں ہوتی ہیں، اور وہ جیسے کہ ان کے پر لگے ہوئے ہوں گے، تو وہ جہاں چاہیں گے ان کو اڑا کر لے کر چلے جائیں گے۔ اور عورتوں کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پہ کجاوے والی اونٹنیاں ہوں گی جو اڑیں گی اور ان کو جنت کی سیر کروایا کریں گی۔ تو دنیا کے جہاز میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ باہر نہیں دیکھ سکتے، آپ کو الٹی لگتی ہے، جھٹکے آ جائیں تو آپ کو خوف آنے شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کی سواریاں انشاءاللہ پوری جنت کی سیر کروائیں گی اور انسان بہت لطف محسوس کرے گا۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ظاہری نعمتیں کہا جاتا ہے، لباس بھی بہت اچھے لگتے ہیں، نہریں بھی، گھر بھی، سب بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کچھ وہاں پہ روحانی نعمتیں بھی ایسی ہوں گی۔ جنت کی ایک بہت بڑی نعمت اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، کہ جن لوگوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنتی اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے تو ان کے حسن میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ جب وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے تو جو ان کے خدام اور بیویاں گھروں میں ان کی منتظر ہوں گے وہ 500 سال تک انہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہیں گے، تو ان کا دیکھنا جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ کسی اور کے خامند ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم تمہارے ہی خامند ہیں، لیکن آج ہم اپنے اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں، تو یہ اس کی حسن کی جھلک ہے سبحان اللہ۔ تو اللہ کا دیدار جنت کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ ہر مسلمان کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت وہاں پہ قرآن کی تلاوت سنائیں گے، داؤد علیہ السلام سے فرمایا جائے گا کہ وہ اپنی آواز سے سب کو لطف اندوز کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جائے گا کہ وہ تلاوت قرآن سنیں، پھر اللہ رب العزت خود اپنا قرآن سنائیں گے، تو سبحان اللہ کیسی آواز اور کیسی تلاوت ہوگی، یہ بہت بڑی جنت کی ایک باطنی نعمت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو اللہ رب العزت ہر جنتی مرد اور ہر جنتی عورت کو خود سلام فرمائیں گے، تو اللہ کا اتنا پروٹوکول دینا، اللہ کا اتنا عزت دینا سبحان اللہ، یہ بہت بڑی باطنی نعمت ہے جو مومن کو عزت کی صورت میں نصیب ہوگی۔ ایک اور بہت خوبصورت نعمت، ہمارے پاس جب کوئی دنیا میں اچھی چیز آتی ہے، ہم اپنی اولاد دیکھتے ہیں، اپنا گھر دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، تو ایک خوف ہوتا ہے، انجانا خوف کہ یہ سب کہیں چھن نہ جائے، کہ ہماری اولاد کو کچھ نہ ہو جائے، ہمارے گھر کو کچھ نہ ہو جائے، ہمارے شوہر کو کچھ نہ ہو جائے۔ تو جنت میں اس طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام جنتیوں کو بھی بلایا جائے گا، تمام جہنمیوں کو بھی بلایا جائے گا، اور وہاں پہ ایک مینڈھا لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ موت ہے،
اس موت کو وہاں پہ ذبح کر دیا جائے گا۔ اب کبھی نہ جنتیوں کو موت آ سکتی ہے، نہ اب کبھی جہنمیوں کو موت آ سکتی ہے۔ تو اس سے بڑی خوشخبری جنتیوں کے لیے اور کوئی نہیں ہوگی، اور اس سے بڑا دکھ جہنمیوں کے لیے اس دن اور کوئی نہیں ہوگا کہ اب موت جنت میں نہیں ہے، جدائی جنت میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جنت کی ایک اور بہت خوبصورت نعمت جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اللہ رب العزت جنتیوں سے خطاب فرمائیں گے اور کہیں گے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ زندگی میں انسان کو خوف رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ آج ہم ایسے ہیں، نہ جانے ہم کل کیسے ہوں گے، انجام کیسا ہوگا۔ تو جب اللہ یہ کہہ دیں گے نا کہ اب میری ناراضگی کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کی انجوائمنٹ جو ہوگی وہ اپنی پیک پہ چلی جائے گی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کبھی بہت زیادہ انجوائمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انسان بعض اوقات خوفزدہ ہوتا ہے کہ اچھا کہیں اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں اتنا زیادہ ہم لوگ یہ کریں کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، تو یہ دھچکا لگا رہتا ہے۔ جنت کی نعمتوں کو آپ اسی صورت میں زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ ہو کہ اچھا میرے کسی کام سے اللہ پاک کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ بہت بڑی نعمت۔ پھر کسی بڑے پیارے صحابی نے بڑا پیارا سوال کیا کہ اللہ کے نبی وہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہے، عبادت بھی کوئی نہیں ہے، تو جیسے آج کی زبان میں کہا جائے کہ وہ سوال یہ تھا کہ نبی کیا ہم وہاں پہ بور نہیں ہو جائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، غالباً سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ وہ شغل فاقی ہوں، کہ جنت میں شغل ہوں گے۔ شغل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی سرمنی جس کا آپ ویٹ کرتے ہیں، جس کا آپ انتظار کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم ابھی عید کا انتظار کر رہے ہیں، تو جس چیز کا انتظار کیا جاتا ہے تو وہ انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ ایسی سرمنیز ہوں گی کہ مومن ان کا انتظار کرے گا۔ کبھی انبیاء کرام جو ہے وہ جنت میں دعوت کر رہے ہوں گے، کبھی اولیاء کرام جنت کی دعوت کر رہے ہوں گے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے کل جنتیوں کی دعوت کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کبھی اوپر والے نیچے، نیچے والے والوں کا اوپر جانا ہوگا۔ تو ایسی سرمنیز اللہ پاک وہاں پہ رکھے گا۔ اب وہ کسی بھی لیول کی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ دنیا کو سوچ لیں کہ کیسے کیسے نئے نئے ایونٹ آتے ہیں اور کتنے عجیب عجیب انداز سے لوگ جو ہے وہ خوشی منانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے آپ اسے برتھ ڈے کہہ لیں، نیو ایئر کہہ لیں، اور پتہ نہیں ہزاروں طرح کی اور چیزیں ہیں، تو اللہ نے وہاں پہ ایونٹ ترتیب دیے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو انسان وہاں پہ بور نہیں ہوگا۔ تو جنت کی جو نعمتیں ہیں اسے ہمارے جیسا انسان کیا سنا سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے اور کسی سوچ پہ اس کا خیال نہیں گزرا جو اللہ پاک نے جنت میں رکھا ہوا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ صرف 4 الفاظ پر مشتمل تھی کہ آپ نے استغفار کرنا ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، آپ نے جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اور آپ نے جنت کا سوال کرنا ہے۔ مگر اس کو اتنا طویل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جب تک استغفار اور لا الہ الا اللہ کی برکات اور انوارات کا انسان کو صحیح طرح سے استحضار نہ ہو تو پھر انسان اس شوق کے ساتھ ذکر نہیں کرتا۔ اور جہنم کی ہولناکیاں جب تک ہم دیکھنا تو دور کی بات، اللہ ہمیں سے کسی کو نہ دکھائے، لیکن جب تک ان کا ادراک نہ ہو تو اس وقت تک انسان صحیح طرح سے وہ اس خوف سے مانگ نہیں سکتا جیسے مانگنا چاہیے۔ اور جنت تو اتنی خوبصورت چیز ہے کہ جتنی سنی سنائی جائے وہ کم لگتی ہے۔ تو جو سننے میں اتنی اچھی لگتی ہے وہ دیکھنے میں کتنی اچھی لگتی ہوگی۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ چونکہ بہت پسند تھی، اس لیے اس کو اتنی ڈیٹیل سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا استحضار نصیب فرمائے، ان کا ادراک نصیب فرمائے، اور دل سے ہمیں انہیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں یہ بات کہتے جائیں گے تو طاق راتیں تو بہت سی گزر چکی ہوں گی، لیکن لیلۃ الجائزہ جو کہ چاند رات آ رہی ہے، اس چاند رات میں پورے مہینے کی مزدوری ہم نے اللہ پاک سے لینی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی تاریخ کو بینکوں کے باہر کتنی لمبی لائن لگی ہوتی ہے، ہر کے پورا مہینہ پینشن ملتی رہتی ہے، مگر لوگ پہلی تاریخ کو جا کے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک پورے مہینے کی پینشن جو ہے وہ ہمیں اس چاند رات میں دیتے ہیں۔ کہیں یہ چاند رات ہماری بازاروں کی نظر نہ ہو جائے، کہیں چوڑیوں اور مہندی کی نظر ہی نہ ہو جائے۔ اس رات میں اللہ سے بہت مانگنا ہے اور بہت خاص طور پہ مانگنا ہے۔ ہمارے اکابرین کا یہ معمول رہا ہے، چاہے نیو ایئر ہوں، چاہے چاند راتیں ہو جائیں، اس طرح کے ایونٹ ہو جائے، تو وہ آدھی راتوں کو اٹھ کے مصلے بچھا کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ اس وقت امت جن نافرمانیوں میں ہے، یہ نادان امت ہے، انہیں معاف کر دینا۔ وہ چاند رات میں ہمارا جو دوغلا مسلمان ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے۔ ہم رمضان کا کوئی اور مسلمان ہوتا ہے نا، شوال کا کوئی اور مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان باہر آ جاتا ہے۔ ہم نے 30 رمضان میں اللہ کو اتنا راضی نہیں کیا ہوتا جتنا کہ ہم اس ایک رات میں اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ جس کا رمضان قبول ہوتا ہے اللہ اسے متقی بنا دیتے ہیں، جس کا رمضان قبول ہوتا ہے اللہ اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ پچھلے سارے معاف ہو گئے، اور اس خوشی میں اللہ پاک نے عید کی نماز رکھی ہے کہ اب تم عید کی نماز پڑھو، خوشی کی نماز پڑھو، اب نئی زندگی کا آغاز کرو۔ لیکن اب المیہ یہ آ چکا ہے کہ یہ بچے، ہماری نئی نسل چاند رات بناتی ہے مگر عید کی نماز نہیں پڑھتی ہے۔
جبکہ اللہ رب العالمین سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ گلی کناروں کے چوراہوں کے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، اور جو لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو مصافحہ کرو اور انہیں خوشخبری دو کہ اللہ نے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو ہم لوگ ویلنٹائن ڈے بناتے ہیں، نیو ایئر بناتے ہیں، بسنت بناتے ہیں، عید پہ ہم لوگ سو جاتے ہیں، سارا سارا دن ہمارا سو کے گزرتا ہے، حالانکہ اس دن اللہ پاک نے اجازت دی ہے کہ بھئی یہ تمہاری خوشی منانے کے دن ہے۔ تو عید کا پہلا دن ہی جو ہے وہ مجھے یہ نہ احساس دلائے کہ میرا رمضان کیسے گزرا تھا، وہ پہلی فجری قضا ہونی شروع ہو جاتی ہے، عید کا پہلا دن ہی ہمارا ایسا گزرتا ہے کہ ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا رمضان کیسے گزرا ہے۔ تو اللہ کرے ہم سب کا رمضان ایسے گزرے کہ رمضان ہمیں متقی بنا کے چلا جائے، اور واقعی یہ رمضان ہمارے لیے عید بن جائے، ہمارے لیے وعید نہ بنے۔ اور جب آپ چاند رات کی دعا میں اللہ پاک سے دعائیں مانگیں گے تو یہ ضرور کہا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ، دنیا کا دستور یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں سے عیدی مانگا کرتے ہیں، اللہ ہم بہت چھوٹے ہیں اور آپ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ ہم اپنے رمضان میں اور اس عید کی عیدی میں اللہ ہم آپ کی رضا مانگتے ہیں، آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ کا کوئی طبقہ تو ایسا ہونا چاہیے جو اس رات میں اللہ کے سامنے مصلوں پہ نظر آئے، آہوزاری میں نظر آئے، کل امت کے لیے معافی مانگنے والا نظر آئے، تاکہ ان لوگوں کی دعاؤں کے صدقے اللہ پاک باقی امت کی نافرمانیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا رمضان قبول کرے، اور آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ جو رمضان میں آڈیوز بھیجنے میں کمی کوتاہی ہوگی وہ معاف فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔